الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محترم سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق بخشی، اور آپ حضرات پر زیادہ اللہ کا فضل کے وقت سے پہلے تشریف لائے. جو جتنا پہلے آتا ہے اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا دو آدمیوں کے بارے میں کہ ان میں سے کون اچھا ہے، اور اس شخص نے پوچھا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جو زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتا، زیادہ ذکر و تلاوت وغیرہ نہیں کرتا، لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں. یعنی اگر اس کے کھاتے میں نفلی عبادات کم ہیں تو اس کے کھاتے میں گناہ بھی کم ہیں. تو فرمایا کہ دوسرا شخص ایسا ہے کہ وہ بظاہر نفلی عبادات، نفلی کام تو بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو ان میں سے کون سا شخص بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص بہتر ہے کہ اگرچہ اس کے پاس نفلی عبادات، ذکر تلاوت وغیرہ کم ہے، لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے. فرمایا کہ یہ شخص افضل ہے. اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے افضل ارشاد فرمایا، اس لیے کہ گناہوں سے جو بچنا ہے یہ نیک اعمال سے بھی زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ گناہوں کی مثال زہر کی سی ہے، اور نیک اعمال کی جو مثال ہے وہ عمدہ ٹانک اور اچھے اچھے نسخوں کی سی ہے. ایک آدمی عمدہ ٹانک استعمال کرتا ہے، اچھے اچھے نسخے استعمال کرتا ہے، اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے زہر کا استعمال بھی جاری رکھا ہوا ہے، تو اس کی صحت کیسے سلامت رہ سکتی ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ زہر کو چھوڑے اور اچھی غذاؤں کی طرف توجہ دے. اب اگر وہ زہر کو چھوڑ رہا ہے، اب اچھی غذائیں زیادہ نہیں بھی کھا رہا، دال روٹی کے ساتھ ہی گزارا کر رہا ہے، تو یہ انسان بھی صحت مند انسان ہوگا. اور ایسا انسان کہ جو غذائیں تو بہت عمدہ کھا رہا ہے لیکن ساتھ زہر بھی کھاتا ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی صحت مند زندگی نہیں گزار سکتا. تو دینی اعتبار سے، روحانی اور باطنی اعتبار سے بھی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، چاہے نیک اعمال تھوڑے ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، تو یہ شخص کامیاب زندگی گزارے گا. آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ خرابی ہے، بہت زیادہ کمی ہے. اس کی ضرورت ہے کہ اچھے بھلے دیندار گھرانے بھی ہوتے ہیں،
لیکن وہ بھی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مشکل اور مصائب اور مشکلات کے اندر پھنستے ہیں تو اسی چیز کی تلاش کی جاتی ہے کہ کوئی عمدہ سا وظیفہ مل جائے، کوئی عمدہ سی پڑھائی مل جائے، کوئی عمدہ سا ہمیں کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہم اس مشکلات پریشانیوں سے، ہم تکلیفوں سے بچ جائیں، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جبکہ گناہوں کی بہت زیادہ نحوست ہے۔ یہ وظائف کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑے، جس طرح اچھی غذاؤں سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی زہر کو چھوڑے، زہر کھانا چھوڑ دے، ایسے ہی زیادہ وظائف کرنے سے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آدمی گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے زیادہ بچنے والے بنیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آدمی اپنی اصلاح کروانے کے لیے آتا تو وظائف وغیرہ بعد میں بتلاتے، پہلے اس کے گناہ چھڑواتے، اس لیے کہ جب آدمی گناہ نہیں چھوڑے گا تو وہ کیسے اچھی زندگی روحانی طور پر گزار سکے گا۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنا پہلے ضروری ہے۔ ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کمرے کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے، کمرے کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ کمرہ صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس گندگی کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے اور بعد میں اس کو دھویا جائے، اس میں خوشبو چھڑکی جائے تو پھر کمرہ صاف شفاف ہوگا۔ اور اگر وہ گندگی بھی کمرے کے اندر ہی موجود ہے، وہ گندگی کا ڈھیر کمرے کے اندر ہے اور اس کے باوجود آدمی کمرے کی صفائی بھی کر رہا ہے، کمرے کو دھو بھی رہا ہے، وہاں خوشبوئیں بھی چھڑک رہا ہے، تو کمرے کا ماحول کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوگا، اس لیے کہ گندگی کا ڈھیر کمرے کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو کمرے کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے اس کمرے سے گندگی کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے۔ تو ہماری بھی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی گزارنے والے بنیں، ہماری زندگی سے نحوست ختم ہو جائے، بے سکونی ختم ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ جب گناہ چھوڑیں گے اس کے بعد پھر نیک اعمال اگر تھوڑے سے بھی کر لیں گے تو پھر بھی ہم کامیاب ہیں اللہ کی رحمت سے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ گناہوں سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادات زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں۔ اگر ہمارے نامہ اعمال میں عبادات زیادہ ہیں تو گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ عبادات اگر کم بھی ہو جائیں لیکن گناہ کم ہونے چاہیے۔ ہمیں زیادہ اس پر توجہ دینی چاہیے، بلکہ پہلے اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کم ہوں، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال جو وظائف ہیں، جو نفلی عبادات ہیں، وہ اگر کم بھی ہو جائیں گی تو پھر بھی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اور گناہوں کی نحوست جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی نحوست تو یہ اس کی پڑتی ہے کہ آدمی احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی گناہوں کے اندر اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے، اپنے کانوں کو، اپنے پورے جسم کو، وجود کو غلط استعمال کر رہا ہے، تو سب سے تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھلا رہا ہے کہ جس ذات نے اتنی عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو آدمی سب سے پہلے اس ذات کو اس نے بھلا دیا، اس کی نعمتوں کو بھلا دیا، تو اس کے مزاج کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی نحوست گناہوں کی آدمی پر یہ پڑتی ہے کہ آدمی کا جو دل ہے یہ سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، کاش کہ یہ آپ کا فرمان ہمارے دل میں اتر جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔
اور جب آدمی دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ آدمی کرتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آدمی کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ دل کا سیاہ ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں ہی کی نحوست ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا نیک اعمال کی طرف طبیعت پھر آدمی کی چلتی نہیں ہے۔ یا تو آدمی مسجد میں آئے گا نہیں، اگر آئے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ کیا وہ کون سا وقت آئے کہ میں جلدی جلدی مسجد سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ اس کو ایسے پریشانی ہو رہی ہوگی کہ جس طرح ایک پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے تو میں یہاں سے نکلوں۔ تو یہ دل کا سیاہ ہو جانا یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اور جب آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی پھر عبادت کے اندر آدمی کا دل لگتا ہی نہیں ہے، نیک اعمال کرنے کو آدمی کا جی ہی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہ واضح ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر رکھا ہے۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو کہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ غلط دیکھنا گناہ ہے، غلط سننا گناہ ہے، غلط بولنا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ ہے، داڑھی کٹانا گناہ ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی گناہ نہیں چھوڑ رہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور ہمارا عبادات کے اندر دل نہیں لگتا، ہمارا دعائیں کرنے کو جی چاہتا نہیں ہے۔ اگر ہم دعا مانگتے بھی ہیں تو بس ہلکی سی دعا مانگ کر اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، ہمارا لمبی دعائیں مانگنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کی نحوست ہے اور ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب ہم گناہوں سے بچائیں گے تو پھر ہمارا عبادات کے اندر دل بھی لگے گا، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کو ہمارا جی چاہے گا۔ اور پھر گناہوں کی نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آدمی گناہ چھوڑتا نہیں ہے تو آدمی کی پھر عقل خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا کہ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے، ظاہر ہے جب اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے گا وہ گناہوں کے اندر پڑے گا تو فرمایا کہ ہم شیطان پھر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور شیطان وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ پھر دوستی لگا لیتا ہے، شیطان پھر غلط چیزیں اچھی اچھی بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے اور اس کی عقل کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام بہت ٹھیک کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک شیطان ساتھی جو میرے ساتھ لگ چکا ہے یہ مجھے یہ باتیں سمجھا رہا ہے اور ان باتوں کو اچھا بنا کر میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں تاکہ ہم شیطان کے اس مکر و فریب سے بھی بچیں۔ اور جب آدمی کی پھر عقل خراب ہوتی ہے تو پھر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی کے حافظے پر بھی اثر پڑتا ہے، آدمی کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، باوجود اس کے کہ بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، بہت بڑے حافظے والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ ہوا کہ میرا حافظہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ میں دین کا کام اور زیادہ کر سکوں۔ فرماتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے استاد وکیع رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو۔
کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہوں سے بچو تو تمہارا حافظہ اور زیادہ قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب آدمی گناہوں سے نہیں بچتا تو گناہوں کی نحوست یہ بھی ہے کہ آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک گناہوں کی نحوست میں سے ہے۔ اور گناہوں کی نحوست یہ بھی ہے کہ جب آدمی گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو بیماریاں پہلے دور میں نہیں تھیں۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی بیماریاں ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی نحوست ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، فرمایا کہ ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ انسان حیران ہو کر رہ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ جب گناہ زیادہ بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت بڑھ جائیں گی، فرمایا کہ پھر قتل عام بھی بڑھ جائے گا۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں جس کو قتل کر رہا ہوں اس کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول جو بیچارہ مارا گیا اس کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو مجھے قتل کیا گیا ہے مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر اور بم دھماکوں کے اندر، اور ہم دیکھیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ قتل کرنے والوں کو پتا ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور کس کس کو میں مار رہا ہوں، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، اور جو قتل ہو رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جو کہ معاشرے کے اندر عام ہو جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ آدمی توبہ اور استغفار کرے، آدمی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے، آدمی تلاوت کلام پاک زیادہ کرے، آدمی اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ اس سے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، تو آدمی کو پھر فکر پیدا ہوتی ہے کہ میں نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے، اور اس سے آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور آدمی کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا اس کو گناہوں سے بچنے میں آسانی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ایمان کی مثال اور مومن کے گناہوں کی مثال، فرمایا کہ جو مومن کا ایمان گناہوں سے روکتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑے کو لمبی رسی باندھ کر چھوڑ دیا جائے اور اس رسی کو ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے، اس رسی کو ایک قلعے کے ساتھ، ایک کھونٹے کے ساتھ، مضبوط کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب گھوڑے کی رسی جو کھونٹے کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، فرمایا کہ گھوڑا صرف اتنا ہی دور جا سکے گا جتنی اس کی رسی اس کو اجازت دیتی ہے۔ جب رسی کی طرف سے اجازت ختم ہو جائے گی تو گھوڑا اس سے آگے نہیں جا سکے گا، وہ واپس آ کر دیکھے گا کہ میری رسی مجھے اور اجازت نہیں دے رہی، تو وہ چکر لگا لوگوں کے واپس اپنے کھونٹے کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ایمان کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو ایمان اس کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دے گا، اور آدمی اگر دنیا کے اندر ارد گرد گھومتا رہے گا، دنیا کے کام کاج سارے کام کرتا رہے گا، جب گناہ کی طرف بڑھنے کی نوبت آئے گی تو مومن کا ایمان اس کو کھینچ کر واپس لے آئے گا کہ تم نے اب اس سے آگے نہیں جانا، اس لیے کہ اس سے آگے جاؤ گے تو آگے گناہ ہی گناہ ہے، آگے تم نہیں جا سکتے۔ فرمایا کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اس کو گناہوں سے بچنے کے لیے آسانی رہے گی۔ اب جس طرح کھونٹا مضبوط ہے تو گھوڑا اتنا ہی آگے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی اس کی رسی اس کو اجازت دیتی ہے۔
تو ویسے ہی جب آدمی اپنے ایمان کی فکر کرنے والا ہوگا تو پھر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، تو پھر اس کو بھی گناہوں سے بچنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پھر اگر گناہوں میں پڑے گا تو اس کا ایمان اس کو واپس لے کر آئے گا اور توبہ اور استغفار کی طرف لے کر آئے گا کہ تم توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تم نے اس سے آگے نہیں جانا ہے۔ اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن آدمی ہے، فرمایا کہ اس کے لیے گناہ کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے کہ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا۔ اس کے لیے گناہ کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے مومن آدمی کے لیے۔ فرمایا کہ جو منافق آدمی ہے اس کے لیے گناہ کرنا اتنا آسان ہے کہ جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی اور اڑ گئی۔ فرمایا کہ اب ناک پر مکھی بیٹھی اڑ گئی، یہ کتنا ہلکا سا معاملہ ہوا۔ تو فرمایا کہ جو منافق آدمی ہے اس کے لیے گناہ کرنا اتنا آسان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت ہمیں بتلا دی کہ تم نے ان چیزوں کے ذریعے سے پرکھنا ہے اپنے آپ کو کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے، تمہارا ایمان تمہیں گناہوں سے کتنا بچاتا ہے، تمہارے لیے گناہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ اگر ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل ہے، فرائض واجبات چھوڑنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنا مشکل ہے، تو پھر سمجھ لیا جائے کہ ہمارا ایمان مضبوطی کی طرف ہے۔ اگر ہمارے لیے گناہ کرنا، نماز چھوڑنا، داڑھی کٹا دینا، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا، سر کے بال انگریزی رکھنا، یہ جتنے گناہ کے کام ہیں، رشوت ہیں، سود ہیں اور وراثت کا مال کھانا ہے، جتنے گناہ کے کام ہیں اور غلط دیکھنا ہے، غلط سننا ہے، غلط بولنا ہے، اگر یہ سارے گناہ کے کام ہمارے لیے بہت آسان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی علامت بتلائی ہے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کامل ایمان والے بن جائیں، ہم دنیا سے اپنے ایمان کو لے کر جانے والے بنیں۔ یہ ایمان ہی ہے جو قبر کے اندر بھی ہمارے کام آئے گا اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گا۔ اگر دنیا کے اندر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، جس کو کسی اللہ والے نے کہا کہ جو ایمان اتنا کمزور ہے کہ آدمی کو بستر سے اٹھا کر یا دفتر سے اٹھا کر یا دکان سے یا گھر سے اٹھا کر اذان سننے کے بعد وہ ایمان جو اس کا مسجد میں اس کو نہیں لے کر آتا، تو وہ کیسے امید کرتا ہے کہ یہ میرا ایمان مجھے قبر سے اٹھا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک آدمی کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اذان سن رہا ہے، ایمان اس کو مسجد میں نہیں لے کے آ سکتا، اس کو بستر سے نہیں اٹھا رہا ہے، دکان سے، دفتر سے، دوستوں سے نہیں اٹھا رہا ہے، تو پھر اس کو قبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ تو اس لیے آدمی کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فرائض واجبات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے آدمی ہر وقت تیار ہو، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے ماننا ہے۔ اور ہمارا لاکھوں مرتبہ جی چاہتا رہے، چاہے ہمارے دل پر آرے چلتے رہیں، کوئی گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سے بچنا ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض واجبات پورے کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔